بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصم بھٹی صاحب جو پریزیڈنٹ پاسلو یونین ہیں وہ آپ سے دائر خیال کر رہے تھے، اور اس وقت جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، 4,544 لوگوں کو 1 مہینے کی تنخواہ دے کر نوٹس دے کر فارغ کر دیا جائے، ایسی صورتحال میں جب ملک کی معیشت انتہائی تباہ حال ہے اور حکمرانوں کی پالیسیوں کے نتیجے میں مہنگائی، بے روزگاری بڑھی ہوئی ہے، اور ان کے دعوے کہ ہم نوکریاں دیں گے اور اس کے باوجود نوکریاں لوگوں کو نہیں دی جا رہی ہیں، کورونا کے باعث بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا اور لوگوں کے گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈا ہونا شروع ہوئے۔ 1200 ارب روپے صرف کورونا کے افیکٹیز کے لیے ملک میں امداد کے طور پر آئے، اور اس کا کوئی اثر ہمیں لوگوں کی معیشت کے اوپر نظر نہیں آیا۔ جب ایسی صورتحال ہو کہ ہر آدمی پریشان ہے، تو اس وقت ایک وفاقی ادارہ، قومی ادارہ کہ جو پاکستان میں ایک اہم ادارے کے طور پر ہمیشہ موجود رہا، اسٹریٹجک ادارہ ہے، جب یہ قائم ہوا تھا تو اس وقت 25 ارب روپے کی مالیت سے قائم ہوا تھا، اور 2001 سے لے کر 2008 تک یہ ایک پروفیٹیبل ادارہ تھا۔ اس ادارے نے اپنی لاگت کا 4 گنا تو ٹیکسز کی صورت میں جو ہے وہ جمع کرا دیا وفاقی حکومت کو اس زمانے میں، اور کامیابی کے ساتھ یہ چل رہا تھا۔ 11 لاکھ جو ہے وہ میٹرک ٹن اس کی کیپیسٹی تھی، اور 1.3 ملین تک اس کو بنانے کے لیے اس پر ورکنگ ہو رہی تھی اس زمانے میں، جبکہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ جب یہ پلانٹ لگایا گیا تھا تو 30 لاکھ میٹرک ٹن تک یہ جا سکتا تھا، اس میں گنجائش چھوڑی گئی تھی۔ اس کی جو ہے وہ زمین ہے بے تحاشا، اور اس میں باقاعدہ جو اس کے ملازمین کے لیے گھر بنائے گئے، بستیاں بسائی گئیں، اور پوری سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، بہترین انفراسٹرکچر ہے، ہاسپٹل ہے، سب کچھ موجود ہے۔ اور یہ اس لیے تھا کہ یہ ادارہ پاکستان میں اسٹیل کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ اسٹریٹجیکلی ہمیں اس بات کی دفاعی اعتبار سے بھی ضرورت تھی کہ وفاق کے ماتحت ایک ایسا ادارہ ہو جو ہماری دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام کر سکے۔ ایسے ادارے کو ایک مرتبہ پہلے بھی پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس وقت سپریم کورٹ نے اس کی پرائیویٹائزیشن روک دی تھی، اس لیے کہ کچھ ایسے ہاتھ محسوس ہو رہے تھے کہ جو ملک دشمن عناصر بھی جس کے اندر شامل ہو رہے تھے کسی نہ کسی طور پر، اگرچہ کہ سامنے کی جو کمپنیاں تھیں وہ اس طرح کی نہیں تھیں۔ تو ان خدشات کے پیش نظر اس وقت روک دی گئی تھی اس کی پرائیویٹائزیشن۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خاص طور پر یہ 2008 سے لے کر 2013 اور پھر 2013 سے لے کر 2018 2 ادوار ایسے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں۔ ان ادوار میں اسٹیل مل کو ایسا لگتا ہے کہ کسی پلاننگ کے تحت تباہ کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں یہ منافع بخش ادارہ یہ جو ہے وہ لاس میں جانے لگا، اور بالآخر ایک ایسا وقت آیا کہ جب مسلم لیگ نون والوں نے تو اس کی گیس ہی بند کر دی، اور ظاہر ہے جب گیس بند ہو گئی تو یہ ادارہ بالکل اپنی زیرو کیپیسٹی کے اوپر آ گیا۔ پروڈکشن اس کی نہیں ہوئی، ملازمین تو موجود تھے، لوگ اپنی تنخواہوں کی ڈیمانڈ کرتے تھے، جو ملازمین کی تنخواہوں کے حساب کتاب تھے اس کے مطابق بھی ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی تھیں۔ پھر کہا جانے لگا کہ یہ ادارہ تو بوجھ بنا ہوا ہے، اربوں روپے ہمارے سالانہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ اس سوال کا جواب دیں کہ بحال کیوں نہیں ہوتا، اس کو گیس فراہم کیوں نہیں کی جا رہی، اس کو اپنا ادارہ کیوں نہیں سمجھا جا رہا، صرف ملازمین کی تنخواہوں کو سامنے رکھ کر پوری قوم سے جھوٹ بولا جاتا رہا۔ جب یہ جھوٹ اپنے عروج پہ تھا تو اس وقت پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب، اسد عمر صاحب پاکستان اسٹیل کے دورے کرتے تھے، اور وہاں یہ اعلانات کرتے تھے کہ ہم ملازمین کا تحفظ کریں گے اور ہم اسٹیل مل کو اسی پوزیشن میں چلا کر دکھائیں گے، اور یہاں نان ٹیکنیکل اور نان پروفیشنل لوگ موجود ہیں، ہم پروفیشنل لوگ لگائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اگست 2018 سے لے کر آج نومبر 2020 آ گیا، 2.25 سال کی مدت میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنا یہ وعدہ پورا نہیں کیا، اسٹیل مل کو بحال نہیں کیا،
اس میں پروفیشنل انتظامیہ نہیں لگائی، اور آج یہ صورتحال ہے کہ یہی پی ٹی آئی یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ ملازمین کو نکال دیا جائے۔ حماد اظہر صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے 23 لاکھ روپے ہم لوگوں کو دے رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو غلط بیانی یا غلط طریقے سے سچویشن کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ اول تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ گولڈن ہینڈ شیک دیں گے، یہ گولڈن ہینڈ شیک نہیں ہے، یہ صرف واجبات ادا کر رہے ہیں، اور وہ واجبات چھوٹے گریڈ کے ملازمین سے لے کر آخری گریڈ تک کے ملازمین کے ہیں، جس کے نتیجے میں تقریباً 2500 سے زیادہ افراد ایسے ہیں جن کو 3 سے 4 لاکھ روپے ملیں گے، اور باقی ظاہر ہے جن کی سروس زیادہ ہے ان کو جو ہے وہ ان کی واجبات ملیں گے، اور وہ بھی ابھی صرف نوٹس آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 23 لاکھ کا ایوریج بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ 2500-3 ہزار لوگوں کو 3-4 لاکھ روپے اور 1 مہینے کی تنخواہ دے کر فارغ کر رہے ہیں وفاقی ادارے سے، اور ادارہ نہیں چلا رہے، پروفیشنل لوگ نہیں لگا رہے، اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کر رہے۔ تو مسئلہ ملازمین کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ حکومت کا ہے، حکمران طبقے کا ہے، وزیروں اور مشیروں کا ہے، IMF کے ایجنٹوں کا ہے، جو ان کے کہنے کے اوپر یہ سارے کام کر رہے ہیں اور سارا نزلہ ملازمین کے اوپر گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالمی ساہوکاری نظام کے ایجنڈے کے تحت اس کام کو کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اسٹیل سے اور پاکستان سے اگر محبت ہوتی تو اس ادارے کو یہی حکومت کھڑی کر سکتی تھی۔ جب 2001 سے 2008 تک یہ بحال ہو کر منافع بخش ادارہ بن سکتا تھا، تو آج یہ کیوں نہیں بن سکتا؟ ایسا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا کوئی ایک انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی؟ جب آپ ریئل اسٹیٹ کے اپنے پسندیدہ دوستوں کے لیے اربوں کھربوں روپے کی اسکیمیں اناؤنس کر سکتے ہیں، جب آپ اپنی مرضی کی چینی مافیا اور آٹا مافیا کو سینکڑوں ارب روپے سے نواز سکتے ہیں کرپشن کر کے، تو آپ پاکستان اسٹیل جیسے ادارے پر پیسے لگا کر اس کو بحال کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی اور کے ایجنڈے کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے، اور کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کام کو کیا جا رہا ہے۔ ہم اس عمل کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان ملازمین کو بحال کیا جائے اور اسٹیل مل کو بھی بحال کیا جائے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا اسٹریٹجک ایسٹ بھی ہے، اور اس شہر کراچی میں ہونے کی وجہ سے اس شہر کراچی کا بھی یہ ایسٹ ہے۔ اس معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا رویہ بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ وہ 1-2 بیانات دے کر سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ہی تباہ کیا اس حال میں پہنچایا، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی اپنے صوبے کی حیثیت کے باوجود، یہاں پر مینڈیٹ رکھنے اور حکومت کے باوجود پاکستان اسٹیل کے ملازمین کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ اس مسئلے کو تو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں لے کے جانا چاہیے تھا، اس مسئلے پہ تو صوبائی حکومت کو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے لوگ ایک خاص قسم کا ذہن رکھتے ہیں، انسانوں کے خلاف، انسانیت کے خلاف، اور اپنے اس ایجنڈے کی تکمیل چاہتے ہیں کہ جو ایجنڈا ان کے لیے IMF جن کی یہ غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں ذہنی طور پر، اس کے ساتھ یہ لوگ وابستہ ہیں۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان ملازمین کو بحال کیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اسٹیل کی بحالی کا فوری اعلان ہو، اس کا روڈ میپ آنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ پروفیشنل انتظامیہ لگنی چاہیے۔ اس سلسلے میں جماعت اسلامی مزدوروں کے ساتھ ہے اور کراچی کے عوام کے ساتھ ہے، یہ ہمارا ایسٹ ہے، یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں۔ ہم لوگ حکمران طبقہ اس کو ملازمین ورسز پاکستان بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ یہ مسئلہ ملازمین کا نہیں ہے، حکمران طبقے کا ہے۔ جن لوگوں نے اس میں کرپشن کی تو حکومتوں کے زیر سایہ کرپشن کی ہے، جن لوگوں نے اس کو تباہ کیا ہے حکومتی پالیسیوں اور حکومت کی آشرواد میں تباہ کیا ہے۔ اس میں عام ملازمین کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی اپوائنٹمنٹ سیاسی بنیاد پر ہوئی ہے کہ جو میرٹ پہ نہیں تھی، تو آپ اس کی ایک اسکروٹنی کمیٹی بنا سکتے ہیں، لیکن پہلے اسٹیل مل بحال کریں، پھر لوگوں کو میرٹ کے اوپر پرکھیں، اور اس میرٹ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ موجود رہنا چاہیے۔ بیک جنبش قلم کسی بھی قانون کا غلط تعبیر کرتے ہوئے ریٹریچمنٹ کی پالیسی کے تحت آپ کسی کو نکالنا چاہتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ سپریم کورٹ میں اس وقت کیس موجود ہے، اور اسی طرح عدالتوں کے اندر جب یہ معاملات موجود ہیں تو اس سے کہ الرغم یہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ہم ملازمین کے ساتھ ہیں، پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں، اس ادارے کے ساتھ ہیں، اور اس سے ہماری ایک ایسی وابستگی ہے پاکستان اسٹیل سے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے۔ اس کو چند لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کر اور چند لوگوں کو مفاد پہنچانے کی خاطر اس طرح سے اس کو تباہ و برباد نہیں کیا جا سکتا، اور ہم قانونی چارہ جوئی کے حوالے سے
جو کام بھی ہماری یہ یونین کر رہی ہیں، پاسلو یونین 100% جماعت اسلامی ان کے ساتھ ہے، پوری طرح سے ان کو قانونی مدد فراہم کریں گے، اور ہم عدالتوں سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ اس انسانی المیے پر اور اس دھوکہ دہی پر جو حکومت کر رہی ہے، اس پر جو ہے وہ نوٹس لے اور لوگوں کو بحال بھی کرے اور پاکستان اسٹیل کو بھی بحال کرے۔ بہت شکریہ۔